اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لمحوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد نئے سال کی ابتدا ہونے والی ہے، لیکن یہ گزرنے والا سال ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے؟ چاہیے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، آنے والے سال کا جشن منائیں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنی ہے کہ گزرنے والے سال سے ہمیں کیا پیغام ملا ہے، اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا کھویا ہے، اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا پایا ہے، اور آئندہ کے لیے ہمارے پاس اسٹریٹجی کیا ہے، ہمارے شیڈول کیا ہے۔ مسلمان تو وہ نہیں تھے کہ جو کرنے کے بعد پچھتاتے تھے، مسلمان تو وہ تھے جو اپنی زندگی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے ساتھ گزارتے تھے، جو اپنی زندگی ایک شیڈول کے ساتھ گزارتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیے، صحابہ کرام کی لائف کو آپ اٹھا کر دیکھیے، ایک ایک صحابی کے پورے دن کا شیڈول بنا ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا وقت اور ٹائم ٹیبل مقرر تھا۔ آپ علیہ السلام ایک سال پہلے اس کام کی تیاری کرتے تھے، اس کی اسٹریٹجی بناتے تھے۔ کل تک مسلمانوں کی یہ صورتحال اور یہ سچویشن تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آنے والے سال کا جشن مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جس انگریز، جس عیسائی کو ہم نے اس ملک سے بھگانے کے لیے قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابروں نے ان کے سامنے گولیوں کا نشانہ بنے، توپوں کا نشانہ بن گئے۔ آج ہم اس کلچر کو اپنا رہے ہیں، اس قوم کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ کہاں سے آیا ہے نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا؟ کہاں سے آیا نئے سال کے اندر جشن منانا؟ کہاں سے آیا 31 ڈے کو، 31 ڈے کی نائٹ کو اس کو سیلیبریٹ کرنا، ناچنا، گانا، تماشا بنانا، ڈانس کرنا، پوری رات جاگنا، شراب پینا، نشہ کرنا؟ یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ کس کا مذہب بتاتا ہے؟ کس کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے، کہ ہم آج سے 75 سال پہلے انگریزوں سے تو آزاد ہو چکے ہیں ظاہری طور پر، لیکن انٹلیکچولی اور مائنڈلی ہم آج بھی ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا کلچر ہمارے پاس موجود ہے، ہماری تہذیب ہمارے پاس موجود ہے، کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس موجود ہے، اسلام ہمارے پاس موجود ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، لیڈر ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم کلچر انگریزوں کا اپنا رہے ہیں، پھر بھی ہم تہذیب عیسائیوں کی اپنا رہے ہیں، ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس کا کون جواب دے گا؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اگر ہم سے یہ سوال کر لیا، جس قوم کے کلچر کو تم نے اپنایا تھا، جس قوم کی تہذیب کو تم نے اپنایا تھا، جاؤ اسی کے ساتھ چلے جاؤ، تمہارا ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ قرآن سے، حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے دنیا کے اندر جو جن کی پیروی کرتے ہوں گے، جن کے فالوور ہوں گے، انہی کے ساتھ ان کو لایا جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمارا اسلامک سال ہے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں۔ افسوس کی بات ہے، کب شروع ہوتا ہے اسلامک سال؟ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ کون سے مہینے ہوتے اسلامی سالوں کے اندر؟ یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو یاد رکھیے، اس سال کے اندر ہمیں اس گزرے ہوئے سال کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا ہم نے کھویا؟ کیا ہم نے پایا؟ اور آئندہ کے لیے کیا ہماری اسٹریٹجی ہے؟ کیا ہم نے ارادے کیے ہیں؟ کیا ہم نے عزم کیے ہیں؟ اس نئے سال کے شروع ہونے کے موقع پر ہم یہ چند باتیں پر غور و فکر کریں۔ نمبر 1، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ سال بالکل صحیح تندرستی کے ساتھ گزروایا، ہمارے دل کی دھڑکن چل رہی ہے، بے شمار تو نے نعمتیں عطا کر رکھی ہے۔ اے اللہ،
تیرا اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا جو قومیں شکر ادا کرتی ہے اللہ ان کو اور دیتا ہے، اور جو قومیں ناشکری بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کا کوڑا نازل کرتا ہے۔ اور دوسری بات، گناہوں پر شرمندگی، جو ہوا پچھلی زندگی کے اندر اللہ سے معافی مانگ لے، اے اللہ اس گزرے ہوئے سال کے اندر ہم سے نہ جانے کتنے گناہ ہوئے ہیں، ہم تجھ سے آج کی رات کے اندر معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں، پکا ارادہ کرتے ہیں۔ گناہوں پر شرمندگی۔ تیسری چیز، اس آنے والے سال کی سٹارٹنگ، ابتدا اچھے کاموں سے کریں، اچھی چیزوں سے کریں، ان سب چیزوں سے کرے جن چیزوں کی سٹارٹنگ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی سے کری ہے۔ نبی علیہ السلام جیسے سٹارٹنگ کیا کرتے تھے، ابتدا کیا کرتے تھے، ان چیزوں سے کرے۔ نمبر 4 اس کی، کیونکہ جو قومیں کسی چیز کی سٹارٹنگ اچھی چیز سے کرتی ہے ان کی اینڈنگ بھی اچھی چیز سے ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، اللہ کا احسان ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہماری سانسیں چل رہی ہے اور پتہ نہیں کہ آئندہ آنے والے سال کو ہم مکمل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ متعینہ زندگی دی ہے، 60-70 سال، یا چند لوگ دنیا سے جوانی کی عمر میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ مقررہ زندگی دی ہے یہ دیکھنے کے لیے دنیا کے اندر کون میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون نہیں گزارتا۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ 5ویں چیز، ہم اس آنے والے سال کے لیے ایک شیڈول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا پانا ہے، کیا ہماری منزل ہے۔ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہم لوگوں کی منزل تو آخرت ہے، ہم لوگوں کی منزل تو جنت ہے۔ جب ان 5 چیزوں کے ساتھ ہم سال کا آغاز کریں گے، اس کی سٹارٹنگ کریں گے، تو آنے والے آئندہ دن، آئندہ مہینے ہمارے لیے خوشخبری لے کر آئیں گے۔ اور یاد رکھیے، نئے سال کا جشن منانے والوں، یہ نیا سال آنے والا 1 سال ہماری موت کے اور قریب ہو چکا ہے۔ کس چیز کا ہم جشن منا رہے ہیں؟ موت کے ہمارا یہ سال قریب ہو چکا ہے، ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو چکا ہے، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ جو زندگی ہے 60-70 سالہ وہ ختم ہو رہی ہے، وہ برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ ہم کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ یہ تو illogical ہے، لیکن چونکہ ذہن غلام ہو چکا ہے، ویسٹرن کلچر کا غلام ہو چکا ہے، اس لیے ہم مسلمان بھی اسی کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس کلچر کو چھوڑے، اس تہذیب کو چھوڑے جس طریقے پر ہمارے لیڈر پیغمبر علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، زندگی بتائی ہے، کلچر بتایا ہے، کردار بتایا ہے۔ ہمارے پاس تو وہ اسلام موجود ہے جس اسلام کے اندر بچے کی پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک کے لیے گائیڈنس موجود ہے، گائیڈ لائنز موجود ہے۔ اس اسلام کی گائیڈنس کو اور گائیڈ لائنز کو چھوڑ کر ایک ایسے مذہب کی گائیڈنس اختیار کرنا اور ان کے کلچر کو فالو کرنا جنہیں اپنی زندگی گزارنے کا نہیں پتا، جن کے پاس ہیومن رائٹس نہیں ہے، جن کے پاس وومن رائٹس نہیں ہے، جن کو ماں باپ کے آداب کا نہیں پتا، ماں باپ کے احترام کا نہیں پتا، ان کے کلچر کو اپنا کر ہم اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کی غلامی ہے۔ اس لیے اس سے بچے اور اپنے سال کی ابتدا پیغمبر علیہ السلام کے اور صحابہ کے طریقے کی اللہ سے دعا بھی کرے، اے اللہ اس آنے والے سال کو ہمارے لیے مبارک بنائے اور اس آنے والے سال کو ہمارے لیے خوشخبری دینے والا اور خوشبختی دینے والا۔ آمین۔